بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہمارے رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید. ہیل ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو رمضان مبارک. عروج آپ کو ہر پروگرام میں ڈیفینیٹلی رمضان کی آمد کو مبارکباد آپ کو دیتی ہے آمد کی. جس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، بلکہ آج ہم چاہیں گے آپ ہم سے بات کریں، وہ ہے روزہ. ون آف دا پلرز آف اسلام، ایک ایسی عبادت جو صرف اللہ کے لیے ہے، جس میں بندے کا اللہ سے تعلق. روزہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. روزہ معرفت الہی کے لیے. روزہ تقوی حاصل کرنے کے لیے. روزے سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں. روزے سے ہمارے دل میں درد پیدا ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے. روزے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور بالخصوص روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے ہے. اپنی نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی نفس کو قابو کرنا. میں چاہتا ہوں آج مجھے فون کر کے آپ یہ بتائیں کہ روزے میں آپ کو سب سے زیادہ مشکل کیا بات لگتی ہے؟ کیا بھوک زیادہ لگتی ہے؟ پیاس زیادہ لگتی ہے؟ غصہ زیادہ آتا ہے؟ کیا کام نہیں ہو پاتا؟ نیند بہت آتی ہے؟ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ اور اب یہ مبارک مہینہ ہم سے بہت جلد رخصت ہونے والا ہے. چند دن رہ گئے ہیں، اور یہ اشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا. کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے. مومن پر جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں اسے. روزے کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے. روزے میں کیا کیفیات ہوتی ہے، کیا کیا انسان محسوس کرتا ہے. اصل میں یہ تمام عبادتیں ان کا بڑا گہرا مقصد ہے، بڑا اعلیٰ مقصد ہے. اور اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ہم اسلام کے 5 پلرز ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز ہے انسان کی سیلف اسسمنٹ کیا ہے. دیکھیں، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے. اس بھوک میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کے احساسات کیا ہے، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے. جب کمزوری آپ کو ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، اس وقت کیا آپ کو کسی کمزور انسان کا احساس ہوتا ہے؟ کوئی بزرگ آپ کے گھر میں ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ظاہر ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ. آپ جوان اگر ہیں تو بزرگ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو کیا آپ اس کی اس تکلیف کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ غصے پہ قابو پاتے ہیں؟ جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے، کیا کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کسی اور کے پاس افطاری کا سامان ہے کہ نہیں، یا فوراً اذان آئی اور منہ میں کھجور ڈالی اور روزہ افطار کر لیا؟ زندگی کے معاملات، کاروبار، انسان کے حوالے سے معاملات، رشتہ داری، ان تمام چیزوں کے اندر کیا روزے کا کوئی عکس شامل ہے؟ اللہ کی عبادت جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، کیا انسانی رشتوں پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا لین دین پر ہوتا ہے؟ کاروبار پہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فون کر کے بتائیں، کیونکہ اب آپ کی باری ہے. ہم آپ کے ساتھ تو بہت شیئر کر چکے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کہیں مت جائیے گا. ویل بی بیک ان اے منٹ. ویلکم بیک ناظرین. بہت بہت شکریہ آپ کو اس چینل پہ رہنے کا. ورنہ ہوتا ہے کہ بریک میں نارملی لوگ چینلز کو چینج کرتے ہیں. ایک ادنا سی کوشش ہماری ٹیم کی ہیل ٹی وی کی کہ رمضان میں کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچائیں کہ جو آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر سکے. جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے، بچپن سے سکھائی جاتی ہے، مولوی صاحب بتاتے ہیں، آگے جا کے اسکالرس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اور ہمارے علماء کرام وغیرہ بتاتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہے. مگر ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے مائنڈ سائنسز جو ہے وہ کچھ اور اینگل دیتی ہے، کوئی اور پرسپیکٹو دیتی ہے. تو آج ہم روزے کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. مگر میں چاہتا ہوں کہ عروج بھی چونکہ آ چکی ہے، کہ آج آپ ہمیں بتائیں کہ روزے میں آپ کو سب سے زیادہ مشکل کیا چیز لگتی ہے. بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کو. کیوں عروج؟ کہ جو چیز سب سے زیادہ مشکل ہو اس پہ کانکر کرو، اس پہ قابو پاؤ تو آپ کی جیت ہے. اس پہ کانکر کرو، اس پہ قابو پاؤ، آپ کی جیت ہے. السلام علیکم. اور آئی ہوپ آپ سب بہت خوش ہوں گے، اور آپ نے بھی اس چیز پہ قابو پا لیا. اپنے ریموٹ پہ آپ انگلی نہ رکھیں، اس کو بھی کانکر کریں. اپنے ریموٹ سے اپنی انگلیاں ہٹا دیں کوئی 1 گھنٹے کے لیے بھی، کیونکہ ابھی آپ نے ہماری باتیں سنی. ہمیں آپ سے بہت ساری ایسی باتیں کرنی ہے جو شاید اس سے پہلے آپ نے سوچی ضرور ہوں گی، لیکن کسی سے نہ پوچھنے کی ہمت کی ہوگی. اور اگر ہمت بھی کی ہوگی تو ڈاکٹر موئی سامنے نہیں ہوں گے تو صحیح جواب نہیں ملا ہوگا نفسیات کے بارے میں. تو ابھی نفسیات سے ریلیٹڈ ہم بڑی ساری باتیں کرنے والے روزے کے لیے بھی. اور جس طرح ڈاکٹر موئی نے کہا روزے میں سب سے مشکل بات کیا لگتی ہے، سب سے مشکل جو مجھے لگتی ہے
میرے سامنے میرے اسٹاف میں بیٹھ کے کوئی گرم گرم سموسے کھا رہا ہو افطار سے پہلے، میری جان نکل جاتی ہے. میں کہتی تم لوگ کتنے بدتمیز ہو، تم لوگ کسی روزے دار کا احترام کرو. پھر میرے والد یہی کہتے ہیں کہ روزے دار کا احترام کرنا تو ضروری، لیکن تمہیں تمہاری نظروں کو پر قابو، تمہاری پانچ سینسز ہیں، تمہیں آلفیکٹری، تمہارا گسٹیٹری، آلفیکٹری یعنی سونگنے کی سینس، اور گسٹیٹری یعنی کوئی چکھنے کی یا منہ کے اندر، اگر فار ایگزامپل ابھی سموسے کا نام میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو ایسی جو بھی سینسز تمہیں اس پہ قابو پانا چاہیے، کیونکہ یہی ہے روزہ، یہی تمہاری جیت ہوگی. بٹ ذرا میرے اسٹاف سے بعد میں بات کروں گی. اچھا جی، آپ مجھے بتائیں، ویسے ایک تو ٹھیک ہے، چلیں کھانے پینے پہ انسان کچھ گھنٹوں کے لیے قابو کر لیتا ہے. تم نے بڑی ویسے گہری بات کری. کیا تم نے بات یہ کی کہ ایکسپلین نہیں کیا، مگر جو تمہارا ایسنس تھا بات کا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے سینسز پہ قابو پانا ہے. ایکسٹرنل ورلڈ، بیرونی دنیا میں لوگ کیا کریں گے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کے سامنے اب الحمدللہ آپ تو پاکستان میں ہے، اسلامی ملک ہے، اس لیے روزے میں یہاں پہ احترام ہوتا ہے روزے کا، ہوٹلز بند ہوتی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز عام طور پر نظر نہیں آتی، افطاری کے ٹائم سے پہلے صرف آتی ہے. مگر اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں تو وہاں تو لوگ آپ کے سامنے کھا پی رہے ہیں، آپ کسی دفتر میں کام کر رہے، لوگ آپ کے ساتھ کھا رہے. اب آپ نے اپنے اندر وہ ضبط پیدا کرنا ہے، وہ صبر پیدا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ روزہ میں صرف اپنے رب کے لیے رکھا، یہ روزہ میں صرف اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اگر وہ ضبط و صبر آپ کے اندر ہے تو ہو سکتا ہے جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ آپ کے صبر کی وجہ سے ٹچ موو انسپائرڈ ہو سکتا ہے وہ شخص جو شاید اسلام کے اتنے قریب نہیں یا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی اس عادت سے وہ اتنے متاثر ہو جائیں کہ وہ اس طرف سوچنا شروع کر دیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اعجاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے اعجاز صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک. کہیے. مبارک آپ کو بھی. بہت بہت شکریہ. تو مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. جی میں نے فون کیا تھا آپ کے ریکی سے پہلے. ہاں مجھے وہ چاہیے، اس دن میری کال ہی نہیں ملی اور مجھے ریکی سیکھنا تھا بہت ضروری. چلے جی، معافی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. نام آپ نوٹ کر لیجیے نیکسٹ ریکی کے لیے. چلے انشاءاللہ آپ کا نام میں نوٹ کر لیا ہے اور میں آپ سے بڑی معذرت چاہتی ہوں اس بارے میں. آئی ایم سوری آپ کی ایک ہی کلاس چھوٹ گئی. اور بتائیے کوئی آپ اور بات ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ اسی بات روزے کے حوالے سے ہے کہ روزے میں جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے وہ مجھے آفس میں ہوتی ہے کیونکہ میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں. اچھا. اس میں جب میں ملیشیا گیا تھا ایک دفعہ تو وہاں پہ مجھے پرابلم یہ ہوئی تھی کہ وہاں سارے لوگ روزے دیتے اور نہیں تھے اور میں روزے دیتا تھا. ٹھیک. تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہوئی تھی کہ مجھے پورے دن رکنا پڑا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑا، وہ لنچ کر رہے تھے. مجھے جو اس وقت مشکل بھی ہوئی. ویسے یہاں پہ ہمیں پاکستان میں جو مشکل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے جو آگے ہم سے ہمارے ہمارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک. چلے زیادہ کنٹرول کرنا. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب. اور میں آپ سے بالکل معذرت چاہوں گی اس بارے میں کہ آپ کی ریکی کلاس چھوٹ گئی ہے. کوئی بات نہیں، ہم رمضان کے بعد ویل کم بیک اگین اور آپ ریکی کر سکتے ہو، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اچھا جی، ان کو یہ جو مشکل ہوئی اپنے ایک روزے کے اندر، اس طرح کی کافی مشکلات مجھے بھی پیش آتی ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی پیش آتی ہیں. تو اس طرح کے مطلب فار ایگزامپل میں مائنڈ سینسز کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھوں گی کہ ہمارے جو 5 سینسز ہیں، ویژول کو وی کانٹ اسٹاپ، اندھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. سونگنے کی سینس کو ہم نہیں اسٹاپ کر سکتے، سننے کی سینس کو ہم نہیں اسٹاپ کر سکتے، اور اونلی سینس دیٹ وی کین اسٹاپ از چکھنے کی، رائٹ، یا چھونے کی، اس کو کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں دو چیزیں. تو یہ جو 2 چیزیں اس پہ، کیونکہ باقی 3 پہ ہمارا کمانڈ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ایکسٹرنل ہے. انٹرنلی ان 2 چیزوں پہ ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے سال لگتے، مشقیں کرنی پڑتی ہے. رائٹ. ٹھیک. ہم نے نماز کے حوالے سے کل جو پروگرام کیا تھا اس میں بہت ساری باتیں تھی جو ہم نہیں کر سکے کیونکہ ظاہر ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی ہے. میں نے ایک بات کہی تھی، پتہ نہیں غور کیا لوگوں نے، کہ نماز وہ واحد عبادت ہے دنیا میں جتنی بھی عبادت ہیں اور جتنے بھی مراکز میں اور ایسی مشقیں ہیں کہ جو یکسوئی کے لیے ہوتی ہیں، نماز وہ سب سے افضل ترین ہے. کیونکہ نماز میں اگر حقیقی طور پر حقیقت میں وہ نماز پڑھی جائے جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں، تو ہم نماز کے اندر اس کیفیت میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہماری ذات فنا ہو جاتی ہے، آئے ختم ہو جاتی. رائٹ. اچھا، اگر آئے رہے تو پھر عبادت نہیں ہو سکتی یا صحیح عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئی ہی پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. جو چیز آئے لے وہ آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینسز کا کنٹرول بھی سب سے زیادہ نماز میں آتا ہے. صحیح. اگر نماز ریگولر پڑھی جائے اور اس طرح پڑھی جائے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو سینسز کا کنٹرول آتا ہے. ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ 2 انگلیاں آنکھوں پر، یہ آدھے گھنٹے روز کرنی ہوتی ہے. 2 انگلیاں آنکھوں پہ رکھتے ہیں، 2 انگوٹھے کانوں میں ڈالتے ہیں اس طرح، اور 2 انگلیاں ہونٹوں پہ رکھتے ہیں، اور اس طرح آپ بیٹھتے ہیں
आधा घंटा स्टार्ट में बड़ा मुश्किल है क्योंकि शोल्डर थक जाते हैं, थोड़ा सा यूं बैठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 5-7 मिनट से शुरू करके आधे घंटे जाते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिस अगर रेगुलर की जाए तो कुछ अरसे के बाद आप में ये सलाहियत पैदा होती है कि आपके सेंसेस जो वो यूं है, देखें बाहर की दुनिया की तरफ, आप इसे यूं कर लेते हैं, ठीक, अंदर की तरफ कर लेते हैं। ठीक, तो यानी दैट मीन्स एक्सटर्नल, देखें आप एक्सटर्नल स्टिमुलस को तो कभी नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ एक्सटर्नल स्टिमुलस को किस तरह लेना है अपनी जिंदगी में, उसका कितना असर लेना है आपने, वो सब चीजों अगर आप चेंज कर ले तो ये सारी चीजें आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगी। और मैं भी कल से प्रैक्टिस शुरू करूंगी इंशाल्लाह। तो समोसा क्या नहीं, मेरे मुंह पे उंगलियां भी पूरी नहीं आएंगी, मुंह बहुत बड़ा है। चलो हमारे साथ एक कॉलर रमशा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रमशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सर ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है। तुम्हारे रोजे कैसे जा रहे, गुस्सा काबू में आया कुछ? जी जी बिल्कुल आ गया था, उस दिन की बात से आ गया था। अच्छा चलो अच्छी बात है, कहो क्या कहो। अच्छी लगी है आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे। अच्छा मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कुरान के बारे में, तो मैं शेयर करना चाह रही थी अगर आपको परमिशन दो। जरूर जरूर। सर एक स्टोरी थी, एक बच्चा अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि हम लोग कुरान क्यों पढ़ते हैं, लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड द अरबिक वर्ड, जब हम पढ़ते ही भूल जाता है। ठीक, तो उसने बोला कि उसने उसको एक कोल की बास्केट थी वो दी और उसको बोला कि जाओ ये समंदर है इसमें पानी भर कर आओ। ठीक, वो एक बार गया तो जब वापस पहुंचा तो पानी बचा ही नहीं था बास्केट में, वापस वो पानी बाहर आ गया था। वो बड़ा हैरान हुआ, उसके बाद ग्रैंडपा ने कहा कि आप फिर जाओ। इस तरह करके वो बार बार इस तरह करता रहा और वो ग्रैंडपा को शो करा रहा है कि देखिए मैं कर रहा हूँ, इट्स यूजलेस, पानी नहीं आ रहा इसमें। ठीक 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 ठीक। और एट दी एंड उसको ग्रैंडपा उसको कहता है कि नहीं देखो इट्स नॉट यूजलेस, बास्केट को देखो और देखो इस पे कोल की अब निशान बिल्कुल नहीं है, इट्स क्लीन, सारा डर्ट इसमें से निकल गया। सही। और उससे वो कहता है कि कुरान पढ़ने से भी होता है कि भले हम अपने अंदर वो रख नहीं पाते, लेकिन सेव इट, भूल जाता है हमें, लेकिन हमारे अंदर को वो उसी तरह से प्योर और क्लीन कर देता है, प्योरीफाई करता है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। एंड रमशा तुम इतनी माशाल्लाह छोटी सी प्यारी सी लड़की और इतनी प्यारी स्टोरी तुमने सुनाई है, सो सीरियसली दिस इज फॉर यू, बिग हैंड्स फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जितनी भी बेटा ये इबादत है ना, ये करती है कि असर करती है, इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, अपने ऊपर नजर डाले। अब जैसे रोजे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो कि बिल्कुल नजरअंदाज हमने कर लिया है, क्योंकि रोजा हमारे लिए सेरेमोनियल हो गया है, ये रमजान सेरेमोनियल है, ठीक है। अब ये शॉपिंग है, फिर ईद की शॉपिंग है, कपड़े बनाने, दर्जी, ये वो, इसमें आप पूरा दिन जब रोजे की कैफियत में होते हैं तो या तो इफ्तारी के बाद या किसी वक्त भी जब आपको वक्त मिले थोड़ी देर बिल्कुल अकेले बैठे। बल्कि एक इंटरेस्टिंग एक चीज बताना चाहता हूं, हमने नमाज पे भी कल बात की थी, तो मैंने अक्सर ये कहा है लोगों से कि अगर आप नमाज का लुत्फ और हासिल करना चाहते हो, लिज्जत नमाज की, तो नमाज जब कंप्लीट कर लो तो बैठे रहो, सही, किसी से बात ना करो, कुछ ना करो, कोशिश करो कुछ ना सोचो, बस बैठे रहो जाए नमाज पे, कुछ देर बैठो खामोशी के साथ, अंदर एक खामोशी पैदा करो अपने, और उसके बाद देखो वो एक खास किस्म की लिज्जत आएगी, एक लुत्फ आएगा, वो बयान नहीं कर सकता मैं कैसा होता है, मगर उसके बाद शायद आपको दिल ना चाहे कोई और काम करने का, वो जो लुत्फ आता है, राइट। रोजे में भी एंड ऑफ द डे अपना एहतसाब करो, एनालिसिस करो कि आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या चीज मुझे तकलीफ हुई, कहां मुझे मुश्किल पेश आई, कहां मेरे जज्बात काबू में नहीं थे, कहां खाने का मुझे ख्याल आया, कहां पानी का आया, मैंने आज कौन से दिन कोई नेकी की नहीं किया, एक दिन रमजान का गुजर गया और मैंने नेकी नहीं की, मतलब कितना बड़ा नुकसान मैंने किया अपना। अगर इस हवाले से रोज रात को एहतसाब करें, अपना एनालिसिस करें, तो फिर रमजान की जो सही स्पिरिट है रोजों की वो समझ में आती है। बिल्कुल ठीक। और मैंने अक्सर लोगों को ये भी कहते हुए, करते हुए, बोलते हुए सुना है कि जी हमने सोचा था रमजान पहले रखेंगे, इसमें चेंजेस लाएंगे, 2 रोजा तो गुजर गया, अब तीसरे रोजे से क्या अब नेक्स्ट रमजान में करेंगे, तो ये बहाने अपने आप को देना छोड़ दें। स्टार्ट अगर इंसान लेना चाहे तो किसी भी दिन, किसी भी रोजे, किसी भी साल के महीने से भी ले सकता है। रमजान ये मुबारक महीना आपको खुदा ताला ने एक नेमत की शक्ल में दिया है कि आप अपनी पूरी जिंदगी को रीस्टार्ट का बटन, कंप्यूटर में रीस्टार्ट का बटन होता है ना, ऐसा रीस्टार्ट का बटन नहीं आपका, आपने ठक बटन दबाया, आपकी जिंदगी यूं रीस्टार्ट हो गई। तो ये 30 दिन का जो सफर है, 29-30 जो भी दिन होते हैं चांद के हिसाब से, उसका जो सफर है अगर आपने उसको बाकायदगी से जिस तरह कहा गया उस तरह गुजारा तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी, और इन चेंजेस को आपने रखा कंटिन्यूस। क्योंकि एक चीज मैंने देखी, लोग पूरे रोजे में तो उन्होंने पूरा रोजा दिन का 15, 16, 17, 18 जितने घंटे का तो गुजार लिया उन्होंने। इफ्तार के वक्त तो इनका सबर ऐसे भागता है ना सबका, वैसे तो पूरा दिन जोर का सबर आया हुआ होता है, इफ्तार का सबर ऐसा भागता है कहीं पता नहीं चलता। कहते हैं कि इफ्तार के वक्त
جس وقت اذان ہو اور آپ منہ میں کھجور ڈال رہے ہو، افطار کرنے سے چند ساتھ پہلے، چند سیکنڈز پہلے جو دعا آپ